یہ تو ہمیں حکم ہے، اپنے آپ کو پاک کرو، اپنی صفائی جتنی کر سکتے ہو کرو، اس کے اوپر کمر کسے رکھو۔ لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ فلا تزکوا انفسکم، کہ تم اپنے آپ کو پاکیزہ نہ کہو، اپنی بڑی کوئی اپنی بالیدگی اور اپنی پاکیزگی اور اپنی بزرگی کا ڈھنڈورا نہ پیٹو۔ هو اعلم بمن اتقى، اللہ خوب جانتا ہے اس کو کہ جو واقعتاً متقی ہے۔ یعنی ایک ہے کسی کا واقعتاً متقی ہونا، ایک ہے تقوی کا لبادہ اوڑھنا، ایک ہے واقعتاً کسی کی شخصیت میں خدا ترسی کا رچ بس جانا، ایک ہے کسی کا اپنی دینداری اور زہد کا اشتہار دینا، اس کا ڈھنڈورا پیٹنا۔ تو جس چیز کی مذمت کی جا رہی ہے وہ نہیں ہے دوسری چیز، بلکہ یہ کہ اپنی اتنی نہ بڑھا پاکی دامہ کی حکایت۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ بہت قریب آتا ہے یہ مصرع اس آیت کے اس مفہوم کے، اتنی نہ بڑھا پاکی دامہ کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بند قبا دیکھ۔ انسان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اپنے جو تقصیرات ہیں ان پر نگاہ رکھے، اپنی کوتاہیوں پر نگاہ کو جمائے رکھے۔ جو کچھ اللہ نے توفیق دی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا رہے انسان، لیکن یہ کہ ہر وقت اپنی توجہ کو مرتکز رکھے اپنی کوتاہی پر جو فی الحال ہے، تاکہ غرور پیدا نہ ہو، تکبر پیدا نہ ہو، عجب پیدا نہ ہو۔ یہ ہے اصل میں اس آیہ مبارکہ کا جو اصل یعنی ہمارے لیے رہنمائی والا پہلو ہے۔ جو ریاکاری کرتے ہیں۔ یہ فقرہ ایک مستقل فقرہ بھی ہو سکتا ہے اور پہلے فقرے سے متعلق بھی۔ اگر اسے ایک مستقل فقرہ قرار دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی نیک کام بھی وہ خالص نیت کے ساتھ خدا کے لیے نہیں کرتے، بلکہ جو کچھ کرتے ہیں دوسروں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں تاکہ ان کی تعریف ہو، لوگ ان کو نیکوکار سمجھے، ان کے کار خیر کا ڈھنڈورا دنیا میں پیٹے اور اس کا فائدہ کسی نہ کسی صورت میں انہیں دنیا ہی میں حاصل ہو جائے۔ اور اگر اس کا تعلق پہلے فقرے کے ساتھ مانا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں۔ مفسرین بالعموم دوسرے ہی معنی کو ترجیح دی ہے، کیونکہ پہلی نظر میں یہی محسوس ہوتا ہے کہ اس کا تعلق پہلے فقرے سے ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں اس سے مراد منافقین ہے جو دکھاوے کی نماز پڑھتے تھے، اگر دوسرے لوگ موجود ہوتے تو پڑھ دیتے اور کوئی دیکھنے والا نہ ہوتا تو نہ پڑھتے۔ دوسری روایت میں ان کے الفاظ یہ ہیں، تنہا ہوتے تو نہ پڑھتے اور علانیہ پڑھ لیتے تھے۔ قرآن مجید میں بھی منافقین کی یہ حالت بیان کی گئی ہے، فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، یعنی اور جب وہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کسمساتے ہوئے اٹھتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ اور ریاکاری جو ہے ہر خیر کو ختم کر دینے والی شے، بدنیتی، جیسے کہ زیرو سے بڑی رقم ضرب کھائے گی زیرو ہو جائے گا۔ ریاکاری وہ زیرو ہے کہ بڑا سا بڑا نیکی کا عمل زیرو ہو جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی میزان کے اندر۔ اسی لیے تو سورۃ العادیات میں جو آیا تھا حصل ما فی الصدور، اعمال تو دکھا دیے جائیں گے، وہ تو سورہ زلزال میں آ گیا، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ اگلی بات جو ہے وہ کیا ہے؟ حصل ما فی الصدور، سینوں میں سے اب نکالا جائے گا نیتیں کیا تھی، ارادے کیا تھے۔ اللہ کے لیے نماز پڑھی تھی، جیسے کہ اگلی صورت میں آ رہا ہے فصل لربک، اپنے رب کی، صرف اسی کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھیں۔ یہاں جو ہے الذین هم یراؤون، تو یہ ریاکاری ہر عمل میں ہو سکتی ہے، جیسے ایک حدیث جو ہے بڑی لرزا دینے والی ہے، من صلی یرائی فقد اشرکا ومن صام یرائی فقد اشرکا ومن تصدق یرائی فقد اشرکا۔ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی وہ شرک کر چکا، شرک کیا اس نے۔ جس نے صدقہ خیرات کیا دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، وہ شرک کر چکا۔ جس نے روزہ رکھا ریاکاری کے طور پر وہ شرک کر چکا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ شرک خفی جو ہے، یہ ریاکاری، اس کو پہچاننا اتنا مشکل ہے، آپ دوسرے کی تو پہچان سکتے ہی نہیں، اپنے اندر بھی جھانک کر اس کو پہچاننا اتنا مشکل ہے جتنا تمثیل آپ نے دی ہے آخری جو ہو سکتی ہے۔ سیاہ اندھیری رات میں کسی سیاہ پتھر پر چھوٹی سی سیاہ چیونٹی چل رہی ہو تو جتنا اس کو دیکھنا محال ہے،
اتنا ہی ریاکاری کی پہچان مشکل ہے کہ منافقین کے بارے میں بھی قرآن مجید میں یہ بات بار بار کہی گئی کہ یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے کسل کے ساتھ اور کوئی دلی آمادگی نہیں، طبیعت میں کوئی انشراح نہیں ہوتا ان کے، مجبوری کو مارے باندھے کو اب کیا کریں، مسلمانوں میں شامل رہنا ہے تو نماز پڑھنی پڑے گی، اور یہ ریاکاری کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں دکھاوے کے لیے، یہ منافقین کی بات ہے۔ چنانچہ سورہ نساء میں فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے کسل مندی کے ساتھ اور صرف لوگوں کو دکھاوے کے لیے، اور اس میں کوئی ذکر اللہ کا انہیں حاصل نہیں ہوتا، قلیل، کہیں توجہ ہو ہی نہیں سکتی جب اس طور کی نماز پڑھی جا رہی ہے۔ اور سورہ نساء میں جو ہے، سورہ توبہ میں آیت نمبر 54 میں اس کو مزید واضح کیا گیا، سورہ نساء کی آیت نمبر 143 تھی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 54 وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، یہ نماز کے لیے نہیں کھڑے ہوتے مگر بڑے کسل کے ساتھ، اور خرچ نہیں کرتے مگر مجبوراً، اب کیا کریں، تاوان ہے، چٹی ہے، دینی ہے، جب مسلمان کہلوانا ہے تو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ یہ ہے منافقین کی شان، یہ ان کی کیفیت ہے۔ اسی سے تعلق جوڑ لیجئے، ویل کا لفظ میں نے عرض کیا، جہنم کی ایک ایسی وادی کا نام بھی ویل ہے جس سے خود جہنم پناہ مانگتی ہے۔ چنانچہ سورہ نساء میں یہی بات منافقین کے بارے میں فرمائی گئی کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، آگ کے سب سے نچلے طبقے میں یہ منافق ہوں۔ تو گویا کہ وہ مطابقت ویل کی اس حدیث کے ساتھ، اس حدیث کی اس آیہ قرآنی کے ساتھ قائم ہو۔ یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کسمساتے ہوئے محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر اٹھتے ہیں اور خدا کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی شخص مسلمانوں کی جماعت میں شمار ہی نہ ہو سکتا تھا جب تک کہ وہ نماز کا پابند نہ ہو۔ جس طرح تمام دنیاوی جماعتیں اور مجلسیں اپنے اجتماعات میں کسی ممبر کے بلا عذر شریک نہ ہونے کو اس کی عدم دلچسپی پر محمول کرتی ہیں اور مسلسل چند اجتماعات سے غیر حاضر رہنے پر اسے ممبری سے خارج کر دیتی ہیں، اسی طرح اسلامی جماعت کے کسی رکن کا نماز باجماعت سے غیر حاضر رہنا اس زمانے میں اس بات کی سری دلیل سمجھا جاتا تھا کہ وہ شخص اسلام سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتا، اور اگر وہ مسلسل چند مرتبہ جماعت سے غیر حاضر رہتا تو یہ سمجھ لیا جاتا تھا کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس بنا پر سخت سے سخت منافقوں کو بھی اس زمانے میں 5 وقت مسجد کی حاضری ضرور دینی پڑتی تھی، کیونکہ اس کے بغیر وہ مسلمانوں کی جماعت میں شمار کیے ہی نہ جا سکتے تھے۔ البتہ جو چیز ان کو سچے اہل ایمان سے ممیز کرتی تھی وہ یہ تھی کہ سچے مومن ذوق و شوق سے آتے تھے، وقت سے پہلے مسجدوں میں پہنچ جاتے تھے، نماز سے فارغ ہو کر بھی مسجدوں میں ٹھہرے رہتے تھے، اور ان کی ایک ایک حرکت سے ظاہر ہوتا تھا کہ نماز سے ان کو حقیقی دلچسپی ہے۔ بخلاف اس کے اذان کی آواز سنتے ہی منافق کی جان پر بن جاتی تھی، دل پر جبر کر کے اٹھتا تھا، اس کے آنے کا انداز صاف غمازی کرتا تھا کہ آ نہیں رہا بلکہ اپنے آپ کو کھینچ کر لا رہا ہے۔ جماعت ختم ہوتے ہی اس طرح بھاگتا تھا گویا کسی قیدی کو رہائی ملی ہے، اور اس کی تمام حرکات و سکنات سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ شخص خدا کے ذکر سے کوئی رغبت نہیں رکھتا۔ اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا کہ اس کا ایک باغ ہو اور کھجور کا درخت ہو اس میں، اور انگور کی بیلیں بھی ہوں اور اس کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں، نیچرل اریگیشن بھی ہے، کھجور کے درخت بھی ہیں اور بیلوں کی ٹٹیاں لگی ہوئی ہیں انگوروں کی، اور انگوروں کی بیلیں ہیں۔ لہو فیہا من کل الثمرات، اس کے لیے اس باغ میں ہر طرح کا میوہ ہے۔ فَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اب اس پر بڑھاپا بھی طاری ہو گیا ہے۔ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور اس کی اولاد ہے ابھی چھوٹی عمر کی، کم سن ہے، کمزور ہے۔ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، کہ اچانک اس باغ کے اوپر ایک ایسا بگولا، ایک ایسی آندھی آئی جس میں آگ ہے، فیہ نارن، کوئی ایسا آگ بھری آندھی آئی، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، پورا کا پورا باغ جل کر جلس کر رہ گیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کرتا ہے تاکہ تم تفکر کرو۔
یعنی ایک انسان نے ساری عمر سمجھا ہے کہ بڑی میرے نیکی کمائی ہے، میں نے یہ کیا ہے، میں نے فاؤنڈیشن بنایا، میں نے مدرسہ قائم کر دیا، میں نے یتیم خانہ بنا دیا، لیکن یہ کہ اچانک کسی وقت آنکھ کھلے گی، جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا، معلوم ہوگا یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو گویا کہ ایک بگولا آیا سب کچھ جلا گیا، اس لیے کہ اس میں اخلاص تھا ہی نہیں، اس میں نیت جو ہے اس میں کھوٹ تھا، اس میں ریاکاری تھی، اس میں لوگوں کو دکھانا مقصود تھا۔ پھر حال وہی ہوگا جس طرح کہ وہ بوڑھا اب کفے افسوس مل رہا، اب کیا کرے، بوڑھا ہو چکا ہے، دوبارہ تو باغ لگا نہیں سکتا، لہذا جب وہ موت آ جائے گی تو گویا کہ اب اس کے لیے موقع نہیں ہے کہ دوبارہ کوئی کام اور کر سکے۔ اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور در حقیقت نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ روز آخر پر۔ سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا رفیق ہوا اسے بہت ہی بری رفاقت میسر آئی۔ اے ایمان لانے والو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو اپنا مال محض لوگوں کے دکھانے کو خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پر۔ اس کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی، اس پر جب زور کا میंہ برسا تو ساری مٹی بہہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی۔ ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا، اور کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا دستور نہیں ہے، اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پر۔ اس کی ریاکاری خود ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خدا اور آخرت پر یقین نہیں رکھتا۔ اس کا محض لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرنا صریحاً یہ معنی رکھتا ہے کہ خلق ہی اس کی خدا ہے جس سے وہ اجر چاہتا ہے، اللہ سے نہ اس کو اجر کی توقع ہے اور نہ اسے یقین ہے کہ ایک روز اعمال کا حساب ہوگا اور اجر عطا کیے جائیں گے۔ اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی۔ اس تمثیل میں بارش سے مراد خیرات ہے، چٹان سے مراد اس نیت اور اس جذبے کی خرابی ہے جس کے ساتھ خیرات کی گئی ہے، مٹی کی ہلکی تہ سے مراد نیکی کی وہ ظاہری شکل ہے جس کے نیچے نیت کی خرابی چھپی ہوئی ہے۔ اس توضیح کے بعد مثال اچھی طرح سمجھ میں آ سکتی ہے۔ بارش کا فطری اقتضا تو یہی ہے کہ اس سے رویدگی ہو اور کھیتی نشو و نما پائے، لیکن جب رویدگی قبول کرنے والی زمین محض برائے نام اوپر ہی اوپر ہو اور اس اوپری تہ کے نیچے نری پتھر کی ایک چٹان رکھی ہوئی ہو تو بارش مفید ہونے کے بجائے الٹی مضر ہوگی۔ اسی طرح خیرات بھی اگرچہ بھلائیوں کو نشو و نما دینے کی قوت رکھتی ہے، مگر اس کے نافع ہونے کے لیے حقیقی نیک نیتی شرط ہے۔ نیت نیک نہ ہو تو ابر کرم کا فیضان بجز اس کے کہ محض ضیاء مال ہے اور کچھ نہیں۔ اور کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا دستور نہیں ہے۔ یہاں کافر کا لفظ ناشکرے اور منکر نعمت کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ جو شخص اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اس کی راہ میں اس کی رضا کے لیے خرچ کرنے کے بجائے خلق کی خوشنودی کے لیے صرف کرتا ہے، یا اگر خدا کی راہ میں کچھ مال دیتا بھی ہے تو اس کے ساتھ اذیت بھی دیتا ہے، وہ دراصل ناشکرا اور اپنے خدا کا احسان فراموش ہے، اور جبکہ وہ خود ہی خدا کی رضا کا طالب نہیں ہے تو اللہ اس سے بے نیاز ہے کہ اسے خامخواہ اپنی رضا کا راستہ دکھائے۔ اگر کوئی حقیقتاً متقی ہے تو اللہ کی نگاہ سے چھپا ہوا نہیں ہے، وہ کبھی اپنے تقوی کا اشتہار نہیں دے گا۔ یہاں بھی پھر میں عرض کر دوں کہ اس کا یہ مطلب نہ لے لیا جائے کہ جو نیکی کے کام علن اعلان کرنے کے ہیں دین میں ان کو بھی انسان نہ کرے۔ دیکھیں نا، چونکہ آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارے ہاں صوفیہ کا ایک فرقہ ملامتیہ مشہور ہے۔ وہ ملامتیہ فرقہ کون سا ہوتا تھا کہ جو جان بوجھ کر گناہ کے کام کرتے تھے، گندگی میں ملوث ہوتے تھے تاکہ لوگ ہمیں متقی نہ سمجھیں۔ لوگ متقی سمجھیں گے تو ہمارے اندر غرور پیدا ہو جائے گا، ہم جو ہے ہمارے اندر نفس ہمارا موٹا ہوگا، تو برعکس کام کرو، برائی کے کام کرو تاکہ لوگ تمہیں ملامت کریں، تو یہ بہتر ہے اس سے کہ تم نیکی کے کام کرو اور لوگ تمہاری تعریف کریں۔ اس میں زیادہ خطرہ ہے، اس میں خطرہ کوئی نہیں ہے۔ نیکی اپنے اندر چھپا کر رکھو، رب جانتا ہی ہے، لیکن ظاہر کرو بدی کو، یہ دوسری انتہا ہے، یہ کوئی صحیح طرز عمل نہیں ہے۔ اسی کے آپ منظر دیکھتے صاحب آپ داڑھی کیوں نہیں رکھتے؟ ارے کیا داڑھی رکھیں، ہمارا تو کردار ایسا ہے، داڑھی ہم داڑھی کو بدنام کریں، غلط بات ہے۔ پھر آپ نماز بھی مت پڑھیے کہ نماز کو بدنام کریں گے آپ،
پھر آپ حج بھی نہ کیجئے کہ حج کو بدنام کریں گے آپ. اور واقعتاً بہت سے لوگ اسی نہج کے اوپر سوچتے ہیں کہ اب جب تک ہماری یہ صورت نہیں ہے، کردار ابھی اس معیار کا نہیں ہے، اس وقت اگر ہم یہ کریں گے تو خواہ جو ہے وہ لوگوں میں چرچا ہوگا، گویا کہ ہم اپنی نیکی کا اشتہار دے رہے ہیں. اور یہ کہ چونکہ ہمارا کردار اور ہماری شخصیت تو اس کے ہم وزن نہیں ہے، تو ہم خواہ بجائے یعنی لینے کے دینے پڑ جائیں گے کہ اس داڑھی کو بھی بدنام کر دیں گے. یہ بالکل غلط طرز عمل ہے، یہ شیطان کی وسوسہ اندازی ہے. جو کام اعلانیہ کرنا دین میں بتایا گیا وہ اعلانیہ ہی کرنا ہوگا. اس میں اس وجہ سے کہ خواہ لوگوں کے اندر ہماری عبادت گزاری کا چرچا نہ ہو جائے جو ہمارے لیے ایک فتنہ بن جائے، اس بنا پر اگر آپ ہٹ گئے تو گویا کہ شیطان کا وار آپ پر وہ مؤثر ہو گیا، کاری ہو گیا. نماز باجماعت فرض ہے، اور وہ فرض علی الاعلان ہی آپ کے اوپر کی گئی ہے کہ باجماعت جا کر آپ نماز ادا کریں. سب کو معلوم ہو کہ آپ نے نماز پڑھی. زکوٰۃ کا ادا کرنا، زکوٰۃ مفروضہ علی الاعلان کیجئے، اس لیے کہ وہ فرض ہے. ہاں صدقات نافلہ ہے، اس میں اگر کر سکتے ہو تو اس حد تک اخفاء سے کام لیجئے کہ جو آپ کا داہنا ہاتھ دے رہا ہے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. یہ ہے نوافل کے اندر. لیکن فرائض کے اندر اصل شے جو ہے وہ اعلان ہے، اظہار ہے، برملا کرنا ہے. اس لیے کہ یہ دین کا اپنا فلسفہ ہے، دین کی اپنی حکمت ہے. اللہ نے ایسے بنایا ہے دین کو، ہم اس کے اندر خود اپنے کسی فکر اور فلسفے اور اپنی منطق کے مطابق اس میں ترمیم کرنے کے مجاز نہیں ہے. جو کام علانیہ کرنے کا حکم دیا گیا علانیہ کرو، لیکن اپنے کوئی نیکی اور اپنے اندر دیکھتے رہو کہ کہیں کوئی غرور نفس پیدا نہ ہو جائے، کہیں کوئی عجب پیدا نہ ہو جائے. اس لیے کہ مہلکات میں ہی اشدہن ہے اعجاب المرء بنفسہ. اگر آپ کے اندر ذرا بھی یہ خیال ہو جائے کہ میں تو بڑا نیک ہوں اور بڑا متقی ہوں تو کیا دھرا ختم ہو جائے گا، بالکل ضائع ہو جائے گا. شیخ سعدی نے وہ حکایت کے انداز میں بڑا پیارا ایک واقعہ کے طور پہ نقل کیا ہے بات سمجھانے کے لیے کہ ایک شخص تھا اور اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا نوجوان. تو وہ رات کو دونوں باپ بیٹا جو ہے نوافل ادا کر رہے تھے. کچھ لوگ سو رہے تھے تو بیٹے نے ایسے ہی کہا کہ ابا جان مجھے بڑا احساس ہو رہا ہے کہ یہ لوگ کتنے محروم ہیں، یہ سب پاؤں پھیلائے سو رہے ہیں، اللہ نے ہم پر کتنا کرم فرمایا. تو باپ نے کہا بیٹا اگر تم بھی سوئے ہوتے تو یہ بہتر تھا اس سے کہ تم اس وقت یہ جو توفیق تمہیں ملی ہے اس کی بنا پر تم نے اپنے آپ کو ان سے بہتر سمجھا جو سو رہے ہیں. یہ منفی نتیجہ ہے جو نکلا ہے تمہارے اندر، تو اس سے تو بہتر یہ تھا کہ تم بھی سوئے رہتے. یہ چیز کہ نیکی کا اس طرح کا کوئی احساس پیدا ہو جائے، کوئی عجب، کوئی دوسروں سے اپنی برتری کا احساس، تو پھر یہ ہے کہ وہ نیکی برباد گناہ لازم. اس عبادت کا اور اس تقوی کا اور اس زہد کا اور اس تزکیے کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا، نقصان ہو جائے گا. فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. وہ خوب جانتا ہے جو واقعتاً متقی ہے، اس کی نگاہوں سے مخفی نہیں ہے. وہ اللہ جانتا ہے، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کی حالت اس کے سامنے ہے. ہر وقت انسان جو ہے اس پہلو سے چوکس رہے. نمود و نمائش دوسرا بڑا عیب جو خیر کی جڑوں کو کھا جانے میں کبر سے کسی طرح کم نہیں، یہ ہے کہ کوئی شخص بھلائی کا کام نمود و نمائش کے لیے کرے اور اس کام میں سے خلق کی تحسین حاصل کرنے کی فکر یا اس کی پرواہ ہو. یہ چیز صرف خلوص ہی کی نہیں، حقیقت میں ایمان کی بھی ضد ہے، اور اسی بنا پر اسے چھپا ہوا شرک قرار دیا گیا ہے. خدا اور آخرت پر ایمان کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ انسان صرف خدا کی رضا کے لیے کام کرے، اسی سے اجر کی آس لگائے اور دنیا کے بجائے آخرت کے نتائج پر نگاہ رکھے. لیکن ریاکار انسان خلق کی رضا کو مقصود بنا دیتا ہے، خلق ہی کے اجر کا طالب ہوتا ہے اور دنیا ہی میں اپنا اجر، نام و نمود، شہرت، ہر دل عزیزی، نفوذ و اثر اور حشمت و جاہ کی شکل میں پا لینا چاہتا ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ اس نے خلق خدا کو شریک بنا لیا یا اس کو مد مقابل بنایا ہے. ظاہر ہے کہ اس صورت میں آدمی خدا کے دین کی خواہ کتنی ہی اور کیسی ہی خدمت کرے، بہرحال وہ نہ خدا کے لیے ہوگی، نہ اس کے دین کی خاطر ہوگی، اور نہ اس کا شمار خدا کے ہاں نیکوں میں ہوگا. صرف یہی نہیں کہ یہ ناپاک جذبہ نتیجے کے اعتبار سے عمل کو ضائع کر دیتا ہے، بلکہ در حقیقت اس کے ساتھ کوئی صحیح عمل کرنا ممکن ہی نہیں ہے. اس جذبے کی فطری خاصیت یہ ہے کہ آدمی کو اس کام سے زیادہ کام کے اشتہار کی فکر ہوتی ہے اور اسی کو وہ کام سمجھتا ہے جس کا ڈھنڈورا دنیا میں پٹے اور تحسین و آفرین کا خراج وصول کر کے لائے. خاموش کام جس خدا کے سوا کسی کو پتہ نہ ہو، اس کے نزدیک کوئی کام نہیں ہوتا. اس طرح آدمی کے عمل کا دائرہ صرف قابل اشتہار اعمال تک محدود ہو جاتا ہے، اور اشتہار کا مقصود حاصل ہو جانے کے بعد خود ان کے اعمال کے ساتھ بھی اسے کوئی دلچسپی باقی نہیں رہتی.
آغاز کار میں خواہ کتنی ہی خلوص کے ساتھ عملی زندگی کی ابتدا کی گئی ہو، یہ بیماری لگتے ہی خلوص اس طرح غائب ہو جانا شروع ہوتا ہے جیسے دق کی بیماری آدمی کی قوت حیات کو کھاتی چلی جاتی ہے۔ پھر اس کے لیے ممکن نہیں رہتا کہ منظر عام سے ہٹ کر بھی نیک رہے اور اپنا فرض سمجھ کر بھی کوئی فرض بجا لائے۔ وہ ہر چیز کو اس کی نمائشی قدر اور تحسین خلق کی قیمت کے لحاظ سے جانچتا ہے۔ ہر معاملے میں صرف یہ دیکھتا ہے کہ دنیا کس روش کو پسند کرتی ہے، اور کسی ایسے کام کا تصور کرنا بھی اس کے لیے ناممکن ہوتا ہے جو دنیا میں سے غیر مقبول بنا دے۔ خواہ ایمانداری کے ساتھ اس کے ضمیر کی آواز یہی ہے، وہ ہے کرنے کا کام۔ گوشوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے والوں کے لیے اس فتنے سے بچنا نسبتاً بہت آسان ہے، مگر جو لوگ پبلک میں آ کر اصلاح اور خدمت اور تعمیر کے کام کریں، وہ ہر وقت اس خطرے میں مبتلا رہتے ہیں نامعلوم کب اس اخلاقی دق کی جراثیم ان کے اندر نفوذ کر جائیں۔ انہیں بہرحال بہت سے وہ کام کرنے ہوتے ہیں جو منظر عام پر آتے ہیں، انہیں عوام الناس کو اپنا ہم نوا بنانے اور ان کے اندر نفوذ حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے۔ ان کے کام کی بہت سی ضروریات اس بات پر بھی مجبور کرتی ہیں کہ وہ اپنے کاموں کی رودادیں شائع کریں۔ ان کی کچھ نہ کچھ خدمات ایسی بھی ہوتی ہیں جو ان کی طرف خلق کا رجوع بڑھاتی اور زبانوں سے ان کے لیے تحسین کے کلمات نکلواتی ہیں۔ انہیں مخالفتوں سے بھی سابقہ پیش آتا ہے، اور اپنی مخالفت میں بادل نخواستہ ہی صحیح انہیں مجبوراً اپنے اچھے پہلوؤں کو نمایاں کرنا پڑتا ہے۔ ان حالات میں یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ شہرت ہو مگر شہرت کی چاٹ نہ لگے، نمود و نمائش ہو مگر نمود و نمائش کی خاطر کام کرنے کی بیماری نہ لگے، مقبولیت ہو مگر وہ مقصود نہ بننے پائے، تحسین خلق ہو مگر اس کے حصول کی فکر یا اس کی پرواہ نہ ہو، ریا کی پیدائش کے اسباب چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوں مگر ریا سے دامن بچا رہے۔ اس کے لیے بڑی کاوش، بڑی توجہ اور بڑی محنت کی ضرورت ہے۔ ایک ذرا سا تساہل بھی اس معاملے میں ریاکاری کے جراثیم کو گھس آنے کا راستہ دے سکتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے انفرادی کوشش بھی ہونی چاہیے اور اجتماعی کوشش بھی۔ انفرادی کوشش کا طریقہ یہ ہے کہ ہر شخص کچھ نہ کچھ ایسے نیک اعمال کا التزام کرے جو زیادہ سے زیادہ اخفاء کے ساتھ ہوں، اور ہمیشہ اپنے نفس کا جائزہ لے کر دیکھتا رہے کہ اسے زیادہ دلچسپی ان مخفی نیکیوں میں محسوس ہوتی ہے یا ان نیکیوں میں جو منظر عام پر آنے والی ہو۔ اگر دوسری صورت ہو تو آدمی کو فوراً خبردار ہو جانا چاہیے کہ ریا اس کے اندر نفوذ کر رہا ہے، اور اللہ سے پناہ مانگتے ہوئے پوری قوت ارادی کے ساتھ نفس کی اس کیفیت کو فوری بدلنے کی صحیح کرنی چاہیے۔ اجتماعی کوشش کی صورت یہ ہے کہ جماعت اپنے دائرے میں ریاکارانہ رجحانات کو کبھی نہ پنپنے دے، اپنے کاموں میں اظہار و اعلان کو بس حقیقی ضرورت تک محدود رکھے، شوق نمائش کا ادنا سا اثر بھی جہاں محسوس ہو فوراً اس کا سدباب کرے۔ جماعتی مشوروں میں یہ بات کبھی اشارتاً و کنایتاً بھی برداشت نہ کی جائے کہ فلاں کام اس لیے کرنا چاہیے کہ وہ مقبولیت کا ذریعہ ہے، اور فلاں کام اس لیے نہ کرنا چاہیے کہ لوگ اسے پسند نہیں کرتے۔ جماعت کا داخلی ماحول یعنی کہ انٹرنل داخلی ماحول ایسا ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کی تعریف اور مذمت ہر دو سے بے نیاز ہو کر کام کرنے کی ذہنیت پیدا کرے، اور اس کی ذہنیت کی پرورش نہ کرے جو مذمت سے دل شکستہ ہو اور تعریف سے غذا پائے۔ اس کے باوجود اگر کچھ افراد جماعت میں سے پائے جائیں جن میں ریا کی بو محسوس ہوتی ہو تو ان کی ہمت افزائی کرنے کے بجائے ان کے علاج کی فکر کرنی چاہیے۔ نیت کا کھوٹ۔ تیسرا بنیادی عیب نیت کا کھوٹ ہے، جس پر کسی خیر کی عمارت قائم نہیں ہو سکتی۔ خیر کا کام صرف اس خالص نیت ہی سے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں بھلائی پھیلے اور ہم اس کے لیے صحیح کر کے اللہ کے ہاں سرخرو ہوں۔ اس نیت کے ساتھ اپنی کوئی ذاتی یا گروہی غرض شامل نہ ہونی چاہیے، اپنا کوئی دنیاوی مفاد پیش نظر نہ ہونا چاہیے، حتیٰ کہ کسی تعویل کے ساتھ بھی اس مقصد خیر کے ساتھ اپنے کسی منفعت کی طلب یا امید کی لاگ لگی نہ رہنی چاہیے۔ ایسا ہر لفظ نہ صرف یہ کہ اللہ کے ہاں آدمی کے اجر کو ضائع کر دے گا، بلکہ دنیا میں بھی اس آلودگی کو لیے ہوئے کوئی صحیح کام نہ ہو سکے گا۔ نیت کی خرابی لامحالہ کردار پر انداز ہوگی، اور کردار کی خرابی کے ساتھ اس جدوجہد میں کامیاب ہونا ممکن نہیں ہے، جس کا اصل مقصود برائی کو مٹا کر بھلائی کو قائم کرنا ہے۔ یہاں پھر وہی مشکل پیش آتی ہے جس کی طرف ہم اوپر اشارہ کر چکے ہیں۔ جزوی بھلائیوں کے لیے کام کرنے کی صورت میں نیت کو اس کھوٹ سے پاک رکھنا چاہیے۔ پاک رکھنا کچھ زیادہ دشوار نہیں ہے، تھوڑا سا تعلق باللہ اور جذبہ صادق بھی اس کے لیے کافی ہو سکتا ہے، مگر جن لوگوں کے پیش نظر یہ ہو کہ ایک پورے ملک کے نظام زندگی کی اصلاح کی جائے اور اسے بحیثیت مجموعی ان بنیادوں پر استوار کیا جائے جو اسلام نے ہمیں دی ہیں، وہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے صرف تعمیر افکار یا صرف تبلیغ و تلقین یا صرف اصلاح اخلاق کی کوششوں پر اکتفا نہیں کر سکتے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہیں لامحالہ ملک کے سیاسی نظام کا رخ بھی اپنے مقصد کی طرف موڑنے کے لیے بالواسطہ یعنی کہ انڈائریکٹلی بلا واسطہ جدوجہد کرنی پڑتی ہے، تاکہ اقتدار
یا تو براہ راست ان کے ہاتھ میں آئے یا کسی ایسے گروہ کی طرف منتقل ہو جس سے ان کی تائید اور پشت پناہی حاصل ہو۔ دونوں صورتوں میں سے خواہ کوئی بھی صورت ہو، اقتدار کا تصور سیاسی نظام کی تبدیلی سے منفک نہیں ہو سکتا۔ اب تو قعر دریا میں رہ کر دامن تر نہ ہونے دینے کا معاملہ ہے کہ ایک جماعت یہ کام کرے اور پورے انہماک کے ساتھ کرے، اور پھر اس کے افراد کی انفرادی نیتوں اور پوری جماعت کی مجموعی نیت کو اپنے لیے اقتدار کی طلب کا لوث نہ لگنے پائے۔ یہ چیز بڑا مجاہدہ نفس اور بڑا تزکیہ قلب و روح چاہتی ہے۔ اس معاملے میں صحیح نقطہ نظر پیدا کرنے کے لیے دو بظاہر متماثل چیزوں کا جوہری فرق اچھی طرح ذہن نشین ہونا چاہیے۔ یہ بات تو ظاہر ہے کہ مجموعی نظام زندگی کی تبدیلی چاہنے والا دوسری تبدیلیوں کے ساتھ سیاسی نظام کی تبدیلی آپ سے آپ اس امر کی مقتضی ہے کہ اقتدار ان لوگوں کی طرف یا ان کے پسند کے لوگوں کی طرف منتقل ہو جو اس تبدیلی کے خواہش مند ہوں۔ مگر فرق اور بہت بڑا فرق ہے اپنے لیے اقتدار چاہنے اور اپنے اصول اور نصب العین کے لیے اقتدار چاہنے میں۔ اصول کا اقتدار چاہے عملاً اصول کے علمبرداروں ہی کا اقتدار ہو، پھر بھی اصول کا اقتدار چاہنا اور اس کے علمبرداروں کا اپنے لیے اقتدار چاہنا حقیقتاً دو الگ الگ چیزیں ہیں جن میں روح اور جوہر کا بہت بڑا فرق ہے۔ نیت کا کھوٹ دوسری چیز میں ہے نہ کہ پہلی چیز میں، اور مجاہدہ نفس جس چیز پر مرکوز ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ پہلی چیز کے لیے سردھڑ کی بازی لگا دینے پر بھی دوسری چیز کا ذہن میں شائبہ تک نہ آنے پائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا نمونہ ہمارے سامنے ہے۔ انہوں نے مجموعی نظام زندگی کو بدل کر اسلام کے اصولوں پر قائم کرنے کی جدوجہد کی۔ یہ چیز سیاسی غلبہ و اقتدار کے بھی متقاضی تھی، کیونکہ دین کو پوری طرح غالب کر دینا اس کے بغیر ممکن نہ تھا، اور عملاً اس جدوجہد کے نتیجے میں اقتدار ان کے ہاتھ میں آیا بھی، لیکن اس کے باوجود کوئی ایماندار آدمی یہ شبہ تک نہیں کر سکتا کہ ان کی جدوجہد کا مقصود اپنا اقتدار تھا۔ دوسری طرف اپنے اقتدار کے طالبوں سے تاریخ بھری پڑی ہے، اور تاریخ میں ان کو ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہماری آنکھوں کے سامنے وہ دنیا میں موجود ہے۔ عملاً اقتدار پانے کو اگر ایک واقعے کی حیثیت سے لیا جائے تو دونوں گروہوں میں کوئی فرق نہیں، لیکن نیت کے لحاظ سے دونوں میں عظیم الشان فرق ہے۔ اس فرق پر دونوں کا کردار جدوجہد کے دور کا کردار بھی اور کامیابی کے دور کا کردار بھی ناقابل انکار شہادت دے رہا ہے۔ جو لوگ صدق دل سے اصول اسلام کے مطابق زندگی کا ہماگیر اقتدار چاہتے ہوں، انہیں فرداً ابھی اس فرق کو ٹھیک سمجھ کر اپنی نیت درست کر رکھنی چاہیے، اور ان کی جماعت کو مجموعی طور پر اس امر کی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا اقتدار چاہنے کی نیت کسی شکل میں بھی اس کے دائرے میں جگہ نہ پا سکے۔